والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محدثین کرام علماء امت کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا، محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے، کسی امت میں کسی قوم میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ عیسائی اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو اپنے پیغمبر کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق۔ کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک بات بھی نہیں بتا سکتا، اور میرے نبی کی امت کے علماء سے پوچھو کہ سرکار کے منہ مبارک کتنے سفید تھے، گن کر بتائیں گے۔ حضور نے پوری زندگی میں سجدے کتنے کیے، علماء نے گن کر بتا دیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارک میں گندم کتنی کھائی ہے، اس کا وزن کر کے بتا دے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ ہم جب اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں نا صوفوں پر، تو مہمان آتے ہیں تو پھر ہم اپنی علمیت جتاتے ہیں، مولویوں کی نفی کیے جا رہے ہیں، جی انہیں پتہ ہی کچھ نہیں، علم سارا ہے ہی علماء کے پاس۔ مہربانی فرما کے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرما کے علماء کے لیے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ کوئی عزت کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، اپنا نامہ اعمال تو گندہ نہیں نہ کرنا چاہیے، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے وہی موضوع پھر چھیڑنا چاہتا ہوں جس کا ذکر گزشتہ جمعے بھی ہوا تھا۔ محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے، حفظ اللسان۔ یہ عنوان کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ تلوار سے تیز ہے، زبان تلوار سے تیز ہے، رشتے جوڑتی بھی ہے توڑتی بھی ہے۔ امن سکون کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بات زبان سے نکل گئی، ایسا معلوم ہوا کہ آگ کی چنگاری گر گئی، آگ لگ گئی۔ اکثر فتنے زبان کی وجہ سے۔ جنت میں یہی لے جانے والی ہے اور دوزخ میں بھی یہی لے جانے والی ہے۔ کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 سال کے بعد پڑھا، 80 سال کے بعد پڑھا، 100 سال کے بعد پڑھا، ساری زندگی شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، فسق و فجور، ظلم و ستم۔ اتنا سا کلمہ ہے، 12 اور 12 24 حرف ہے صرف۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف، محمد الرسول اللہ کے 12 حرف، صرف 24 حرف ہیں، وہ زبان پر آ گئے، عرش والے نے فیصلہ کر دیا اسے میں جنت عطا کروں گا۔ ایسا کلمہ ہے۔ اور اگر کفر کر دیا، وہ بھی چھوٹا سا کلمہ، میں نہیں مانتا، بس اتنا کہہ دیا، میں نہیں مانتا رب کو، میں نہیں مانتا رسول کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، عرش والے نے کہا دوزخ میں جلاؤں گا، خوب جلاؤں گا، اس وقت تک جلاؤں گا جس وقت بھی ختم ہو جائے گا، جلاتا ہی ہو۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا، ایجاب و قبول بھی زبان سے ہوتا ہے۔ میاں جی نے نکاح پڑھ دیا، خطبہ پڑھ دیا، ایجاب و قبول، انہیں کہا جی قبول کیا۔ وہ غیر محرم تھی، محرم بن گئی، بیگانی تھی اپنی بن گئی۔ ان دو کا اکٹھے چلنا دن کو لوگوں کو پسند نہیں تھا، رات کو ایک کمرے میں ہیں، نہ خدا ناراض ہے، نہ بندے ناراض ہے، نہ رسول ناراض ہے۔
یہ کیا ہو گیا؟ اور جب طلاق کا لفظ کہہ دیا وہ اپنی ہمیشہ کے لیے بیگانی ہو گئی. اب دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، بیگانی ہو گئی. تو زبان بڑے بڑے کام کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، واعظ و نصیحت کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، رب کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی جناب میں مقبولیت کے راستے کھول جاتی ہے. غافل لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. تو حفظ اللسان کا معنی یہ ہوا کہ مومن کو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. آپ کے مکان کے 2 دروازے ہیں، دو طاق ہیں، اسے طاق کہتے ہیں. ایک دروازہ 2 طاق اور زبان کے 4 طاق ہیں. پہلے رب نے ہڈیوں کا طاق قائم کیا، اوپر الگ نیچے والا الگ، کہا بند کر، اس کو قابو کر. پھر ہونٹوں کا طاق بنا دیے، 2 طاق، بند کر، فضول نہ کھول، ضرورت وقت میں کھول. اس لیے کہ دل جو ہے مملکت جسم کا، تن کا، وجود کا بادشاہ ہے، اور اس کے 2 سفیر ہیں، ایک آنکھ ایک کان. یہ باہر کی رپورٹ اندر دیتے ہیں. آنکھ نے دیکھا، دل کو بتایا، کان نے سنا، دل کو بتایا، اور اندر کی رپورٹ باہر یہ زبان دیتی ہے کہ دل کے کیا خیالات ہیں، اس آدمی کے کیا جذبات ہیں. یہ دل کی ترجمان ہے، دل کی سفیر ہے. یہ بہت اہم منصب ہے، بہت اہم عہدہ ہے. اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. رب نے سیکورٹی مقرر کی ہے. دانت بند زبان کھل نہیں سکتی، ہونٹ بند زبان کھل نہیں سکتی. رب کو بڑا پسند ہے. کبھی خاموش رہنا واجب ہوتا ہے اور کبھی بولنا واجب ہوتا ہے. نیکی کا حکم دو، دیکھ لو کہ اندھا کنویں میں گر رہا ہے، اسے تو نظر نہیں آتا. آپ کہیں کہ مولوی صاحب نے کہا خاموش رہنا بولنا نہیں، وہ تو گر گیا. وہاں بولنا واجب ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں، اسے کہنا کہ یہ کام غلط ہے، یہ واجب ہے. اور جب میرے رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، میرا رب کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو خاموش رہو، سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فاستمعوا له کا معنی قرآن کو سنو، وانصتوا کا معنی خاموش رہو. یہ 2 حکم کیوں دیے؟ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، حدیث میں آتا ہے. میرے امام نے فرمایا حدیث تو بعد کی ہے، پہلے قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ قاری پڑھتا رہے، تو خاموش رہے، سنتا رہے. یہی آیت امام اعظم کی دلیل ہے. اب نماز کی 2 صورتیں ہیں، کبھی امام بلند قرات کرتا ہے، کبھی آہستہ قرات کرتا ہے. ظہر میں، عصر میں آہستہ قرات، فجر مغربی شام میں بلند قرات. تو معنی یہ ہوا قرآن پاک کی آیت کا کہ جب امام بلند قرات کر رہا ہو تم سنو، اور جب امام خاموش قرات کر رہا ہو تم خاموش رہو. تو 5 نمازوں میں ہمیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے جی، بلکہ خطبہ پڑھا جائے، خواہ خطبہ عید کا ہو، خواہ خطبہ جمعہ کا ہو، خواہ خطبہ نکاح کا ہو، سمجھے، خاموش رہنا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے. اور جب اذان شروع ہو جائے، باتیں کر رہا ہے، چپ، اذان سنو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو اذان کا جواب نہیں دیتا اور اپنی باتوں میں مشغول رہتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیجیے دوستوں، میں پرانی بات مجھے یاد آئی تو میں آپ کو ایک بڑا عجیب حوالہ پیش کرتا ہوں. میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں، جب میں ابھی تک حدیث پاک کے مطالعے تک نہیں پہنچا تھا،
اپنے حضور غریب نواز کی خدمت میں اکثر حاضری ہوتی تھی. جب اذان ہوتی اور مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے حضرت فرماتے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. یہ کان سنتے، معزوز ہوتے، لطف اٹھاتے، لیکن میرے پاس سوائے اپنے مرشد کے اس عمل کے کوئی میرے پاس دلیل نہیں تھی کہ ایسا حضور کیوں پڑھتے ہیں. گرامر کے لحاظ سے سوچو تو اشہدو میں خود آنا موجود ہے، پھر آنا اشہدو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ خیر یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. علمی سفر جاری رہا. وقت آ گیا جب میرے رب نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا کہ میں نے حدیث پاک کی کتاب کھولی اور شیخ الحدیث مجھے حدیث پڑھانے لگ گئے. ترمذی شریف تک جب پہنچا اور اسی حدیث پاک پر میری نظر آئی اور لکھا تھا میرے رسول پاک کے فرمان کو علماء نے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو اذان سنے اور یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. واہ میرے مرشد کریم، تیری بلندی تک میں نہیں پہنچ سکتا، تیرا کتنا مرتبہ ہے. تو نے میرے عمل کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ حدیث پڑھی نہیں، عمل پہلے شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کرتا، کامل لوگ محمد بخشا، لال بنان پتھر دا. اللہ کرے تمہیں کوئی کامل مل جائے، اللہ کرے کوئی کامل مل جائے. ڈھونڈو، تلاش کرو، میں تو دعا کر رہا ہوں. اس کے بغیر زندگی فضول ہے. کالج والے لڑکے کہتے نو لائف وداؤٹ وائف، کہتے ہیں نا نو لائف وداؤٹ وائف. بیوی نہ ہو تو زندگی کا کوئی لطف نہیں. میں کہتا ہوں مرشد نہ ہو تو زندگی کا کوئی لطف نہیں. وہ دنیا سے خالی کیا جسے کوئی کامل نہیں ملا. ناقص کامل کے بغیر کامل ہو سکتا ہی نہیں. کامل کے ہاتھ میں ہاتھ آئے انشاءاللہ پہنچا کر چھوڑے. حدیث پاک سنو، میرے آقا نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے جو ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. باق آقا، کریم آقا کہتے ہیں کسی شے کا مالک نہیں ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، اور کسی شے کا مالک نہیں. سبحان اللہ. مولوی صاحب تم تو اپنے مدرسے کے مالک ہو، اپنی گاڑی کے مالک ہو، اپنی بیوی بچوں کے مالک ہو، اپنے مکان کے، اپنی کتابوں کے. یہ محمد اور علی نے کیا قصور کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں؟ یہ تقویۃ الایمان کتاب ہے. مولوی محمد اسماعیل دہلوی جسے شہید کہتے ہیں اس نے یہ جملہ لکھا ہے. جی اب یہ میرا موضوع تو نہیں ہے نا، لیکن میرا ضمیر اس جملے کو سن کر جی مضطرب ہو گیا. میں سوچتا ہوں جو چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے وہ مختار ہے، مجبور ہے. ڈوبا ہوا سورج جس کی مرضی پر واپس آ سکتا ہے وہ مختار ہے کہ مجبور ہے. جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے پیاسوں کو سیراب کر سکتا ہے وہ مجبور ہے کہ مختار ہے. جو درختوں کو بلا کر اپنا کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ مجبور ہے کہ مختار ہے. جو امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے وہ مجبور ہے کہ مختار ہے. تم فیصلہ کرو. تیری مرضی پا گئی سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. چاند الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے ہو شاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. آسمانوں پر راج ہے میری نبی کا، زمین پر راج ہے میرے نبی کا. کلمہ یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے. عرش کے کنارے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، طوبہ کے پتے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، فرشتوں کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھ کی پتلیوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے. جس نبی کا چرچا اتنا دور ہے تو اسے مجبور مان رہا ہے. جنت ان کی، فرشتے ان کے،
نام جہاں ہوگا نا تختی لگتی ہے کوٹھی پر، کوٹھی تو بنائے، نام میرے کی تختی لگائے گا نہیں نہ لگائے گا، تختی سے پتہ چلتا ہے یہ کوٹھی کس کی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کا نام جنت کے دروازے پر ہے جنت اس کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے میرا رسول؟ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے کہ میں حفاظت کروں گا، اے نبی تیری مرضی کے بغیر میں ان کو استعمال نہیں کروں گا، تیری تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا، میرا آقا فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رب نے یہ تو نہیں جبریل کو کہہ کر بھیجا جا محمد کو کہے جنت میری ہے، تو کیسے ضمانتیں دے رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے عرض فرش والا جب کہتا ہے عرش والے سائن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان، یعنی منہ، زبان نہیں، لفظ جو حدیث پاک ہیں ان کا معنی ہے دو جبڑے، اوپر والے نیچے والے، اس کی ضمانت ہے۔ لقمہ حرام اس کے ذریعے اندر جاتا ہے نہ جائے، جھوٹ یہاں سے نکلتا ہے نہ نکلے، گالی یہاں سے دیتا ہے نہ دے، غیبت کرنا جسے گلا کہتے ہیں پنجابی وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے نہ کرے، کسی کی جھوٹی تعریف کرنا اس کو خوش کرنے کے لیے جسے خوشامد کہتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے نہ کرے۔ سمجھے نا؟ اس کے علاوہ بڑے عیب ہیں، انشاءاللہ یہ باب مکمل کروں گا اللہ پاک کی توفیق سے تو سارے مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک بہت پیاری، ساری پیاری ہیں، ابو ذر غفاری کی ہے، یہ نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ میں حضور کی ذکر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سے نہیں مجھے کوئی وصیت فرمائی۔ ہم نصیحت کہتے ہیں اور جب تاکیدی حکم ہو اسے وصیت کہتے ہیں۔ مرنے والا جو بات کر کے جاتا ہے اسے وصیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاکید ہے، اس پر وارثوں نے ضرور ہی عمل کرنا ہے۔ اور سے نہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ کالا اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں ہر حال میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ظاہر باطن، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اور طرح ہو، خلوت میں جائے تو اور طرح ہو، نہیں، جیسی جلوت ویسی خلوت، جیسا تو اندر ہے ایسے ہی باہر بھی ہو، لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ۔ میرے حضور سلطان المشائخ سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء زری زر بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضور بابا صاحب کی یہ عجیب شان تھی کہ جیسی آپ کی خلوت تھی ایسی آپ کی جلوت۔ ایک کمال ہے، آدمی جس کا جو مستقیم الاحوال ہو جاتا ہے جی اس کی یہ شان ہے کہ اس کی جلوت اور خلوت برابر ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے ایسے درویشوں کو جو خلوت میں بھی دو زانو بیٹھتے ہیں، اکیلے ہیں تب بھی دو زانو بیٹھے ہیں، رب کا ذکر ادب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ زیارت کی ہے ایسے لوگوں کی۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا ہر حال میں، جب دودھ میں پانی ملا رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دکاندار دیکھتا ہے کہ یہ میری چیز فروخت نہیں ہوتی جب تک میں اس میں کچھ ملاوٹ نہ کروں، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ کروں، بک جائے گی مجھے منافع ملے گا۔ پھر تو رزق تیرے ہاتھ میں ہوا، وہ رازق کدھر گیا؟ وہ جو کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق ہے ہی آسمانوں میں، میں ذمہ لیتا ہوں تجھے رزق دوں گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو پھر یہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ گویا حلال کو بھی ہم نے حرام کر دیا۔ جب جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچی تو جو حلال کی کمائی تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ نہیں، اسی کا بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، سبحان اللہ، فرمایا تیری زندگی کے ہر معاملے کو خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی زینت ہے، تیرا ہر معاملہ خوبصورت ہو جائے گا، تقوی اختیار کر۔ پتہ ہے جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟
صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں، صرف پیروں کے لیے نہیں، جنت کن لوگوں کے لیے؟ اعدت للمتقین، جن کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک عام آدمی، کسان، کھیتی باڑی کرنے والا، ایک مزدور، مزدوری کرنے والا، اس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہ سے بدی سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ رب یہ تو نہیں دیکھے گا یہ مزدور ہے، یہ زمین کے اوپر درجے ہیں، زمین کے نیچے چلے جاؤ، جس زمین کے اندر صدر ایوب ڈوبا ہے، جس زمین میں صدر ضیاء الحق ڈوبا ہے، اسی زمین میں ایک مزدور بھی ڈوبے گا۔ چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک، کوئی تخت پر مرتا ہے، کوئی خاک پر مرتا ہے، جنازہ سب کا برابر پڑا جاتا ہے، قبر میں سب کو اتارا جاتا ہے، مٹی سب پر ڈالی جاتی ہے، جب برزخ کے پردوں میں ڈوب جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ عمل کی وجہ سے اسے آگے کرتا ہے۔ نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے شامل حال ہے۔ پہلی بات کیا حضور نے فرمائی؟ تقوی، پرہیزگاری۔ دوسری بات فرمایا، ہاں حضرت ابو ذر کرتے ہیں ضد نہیں یا رسول اللہ، کچھ اور بھی ارشاد فرمایا، یہ علم کی پیاس ہے، ضد نہیں، مجھے اور ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا ہے، بڑا نہیں علم دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کے بعد وجود فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے حبیب کہہ، اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں ضد نہیں یا رسول اللہ، کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا علیک بتلاوت القرآن، ابو ذر ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کر، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جی۔ وذکر اللہ عز وجل، اور اگر قرآن پاک کو بند کرتا ہے، کسی کام کے لیے اٹھتا ہے تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتا جا جی۔ پرانے بزرگوں کا طریقہ عرض کروں، وہ سارے طریقے پرانے ہو، وہ لوگ چلے گئے، پیدل چلا کرتے تھے، حج بھی پیدل کرتے تھے، لیکن انہیں اللہ پاک نے ایک ایسا اپنا ذکر عطا فرمایا تھا کہ جب وہ چلتے تھے نا تو زمین سمٹ جاتی تھی، زمینیں سمٹ جاتی تھی، منزلیں قریب آ جاتی تھی۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، عمل کر کے دیکھو، یہ اسم اعظم ہے۔ جب دایاں قدم اٹھے یا حیو، بایاں اٹھے یا قیوم، دایاں بایاں اٹھتا جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، یا حیو یا قیوم پڑھتا جا رہا ہے، اسم اعظم پڑھتا جا رہا ہے، منزل قریب آتی جا رہی ہے۔ اور نسخے تو میرے پاس بڑے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کیا کریں۔ بغداد کی فضا ہے، جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، صبح عید کا چاند نظر آ گیا، آپ کے پاس 4 آپ کے مرید با صفا بیٹھے ہیں۔ ایک سے آپ نے پوچھا بھائی تو صبح عید کی نماز کہاں پڑھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرم کعبہ میں۔ بغداد عراق میں ہے، کعبہ شریف عرب میں ہے، یہاں سے کوئی جہاز اس کے پاس ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں کہ راتوں رات وہاں پہنچ جائے۔ سن رہے ہیں؟ بغداد میں بیٹھ کر جنید بغدادی کا مرید عرض کرتا ہے حضور میں صبح عید کی نماز، اور عید کی نماز سویرے سویرے ہوتی ہے نا، کوئی زور اثر کے وقت تو نہیں ہوتی، بغداد سے چل کر جانا ہے، میں حرم کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا، انہیں کہا جی میں مسجد نبوی شریف میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے سے پوچھا، عرض کہ حضور میں مسجد اقصی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوتھے سے پوچھا، کہا میرے مرشد تیرے قدموں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، تیرے قدموں میں سجدے دینا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی نے فرمایا انت افضلہم و اعلمہم، یہ تینوں تجھے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہاں جائے گا تو ثواب ملے گا، میرے پاس رہے گا میری رضا ملے گی۔ مرشد کی رضا مل جائے اور کیا چاہیے۔ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے۔ تو وہ 3 درویش جو مختلف دور کے مقامات پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے جائیں گے؟ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اسم اعظم ہے۔ اچھا تو کیا فرمایا؟
تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر اگر تو سانس کے ساتھ کرے نا اسے ذکر پاس انفاس کہتے ہیں۔ ایک دن میرے ساتھی نے مجھ سے پوچھا جی کوئی ذکر کوئی وظیفہ مجھے آپ نے نہیں بتایا، ادھر صفایا ہے پھر بھی وظیفہ نہیں بتایا، پہلے سنت پاک تو قائم کرنا، وظیفے تو بعد کی بات ہے۔ چہرے کو سجا، چہرے کو سجا، تیری عزت میں اضافہ ہو۔ میرے بیٹا نہیں سمجھ رہا، خدا کی قسم داڑھی رکھے گا تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تجھے وقار ملے گا، تجھے قرار ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ تو محفل میں بات کرے گا تیری بات غور سے سنی جائے گی۔ سجال ہے، سجال ہے، تیرے فائدے کی بات ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، تیرا فائدہ ہے۔ مخلص ہوں تمہارا، اچھی بات کرتا ہوں، کبھی نقصان والی بات نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، جس سے اللہ کا رسول یہ تحفہ عطا فرمائے ملتا اس کی ہے۔ اللہ کا رسول جس سے تحفہ عطا فرمائے اس کو ملتا ہے۔ بعض وہاں جا کر بھی خالی واپس آ جاتے ہیں۔ جی یہ مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہتا میں، لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتا میں۔ اب میں ان لوگوں کی حمایت میں بات کرتا ہوں جو شیو کراتے ہیں، ان کی حمایت میں بات کرتا ہوں۔ جتنے شیو کرنے والے سب برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن داڑھی والوں میں بڑی تفریق ہے۔ کسی نے یہاں ترک کی ہے، کسی نے یہاں ترک کی ہے، کسی نے صرف خط بنوایا ہوا ہے، وہ بھی عجیب قسم کا، لکیر قسم کا۔ ان میں کچھ فرق ہے، جو شیو کراتے ہیں وہ سارے برابر ہیں۔ بھائی تمہاری پارٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں نا، تم میں مساوات ہے، برابری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی اس کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے۔ یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یہ روزانہ گناہ آپ کرتے ہیں، روزانہ یہ گناہ کرتے ہیں، روزانہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر میرے رب کا غضب غالب آ گیا اور اسی پر پکڑ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے حکم دیا ہے اپنی امت کو، کیا؟ لبیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے۔ جی اللہ توفیق دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کرے گا تو تیرے لیے آسمانوں میں ذکر ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو زمین پر ذکر کرے گا اور اللہ پاک اور اس کے فرشتے تیرا ذکر آسمانوں پر کریں گے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ یہی ذکر تیرا آسمانوں پر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ آج بھی دیکھ لو جن لوگوں نے، بزرگوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کا ذکر کیا ہے، ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں، وہاں آج بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، وہ قبروں میں چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کے مزارات پر آج بھی چراغاں ہیں، روشنی ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہے، اور کوئی سجدوں پر سجدے کر رہا ہے، کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس ذکر کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن نوری ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ شبلی کے ہم اثر ہوئے ہیں، حضرت جنید بغدادی سے فیض پانے والے لوگوں میں جب حجرے میں بیٹھتے تھے، رات کو چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو دور سے دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ اس حجرے میں یہ روشنی کیسی ہے؟ وہ اللہ کے ذکر کی روشنی ہوتی۔ اس لیے خواجہ ابو الحسن نوری مشہور ہو گئے کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گئے نور ہی نور پھیل گیا۔ اس کی بڑی مثالیں احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں ضد نہیں یا رسول اللہ، کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے، بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے، میرے دل کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ میرے آپاک پیغمبر نے فرمایا علیک بطول الصمت، یہ ہے میرے موضوع سے متعلق، علیک بطول الصمت، اے ابو ذر تجھ پر واجب ہے کہ ہمیشہ لمبی خاموشی اختیار کر،
بیٹھے فضول گفتگو کی بجائے لمبی خاموشی. لمبی خاموشی میں کیا ہوتا ہے جی؟ میرے آقا جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف رخ انور کر کے آپ پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ مرشد کا کرم ہے نا. یہ آیتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ مرشد کا کرم ہے. سبحان اللہ. ان کا کیا معنی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، رات دن کے تبادلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب، لیکن پاگلوں کے لیے، بے عقل لوگوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے. ایک اور مسئلہ بھی کھل گیا. عقل والے کون ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ. عقل والے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. عقل والے کون ہیں؟ یہ بات پلے باندھ کر لو. یہ نہیں کہ بڑا سا ہوٹل بنا لیا، پلازا بنا لیا، میرج ہال بنا لیا جی، یہ اللہ کے عقل والے نہیں. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے عقل والے وہ ہیں یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کس حال میں؟ قیاماً، کھڑے ہیں تب بھی اللہ ذکر، وقعوداً، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم، پہلو کے پر لیٹے ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر. اور ذکر کے ساتھ ساتھ جب خاموش ہوتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں. بولنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا لمبی خاموشی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر. تو تتلی کو دیکھ، پتہ نہیں ایک دن اس کی عمر ہوتی ہے یا ایک رات عمر ہوتی ہے، بس ختم. اس کو پکڑ لے، اس کے پروں پر جو قدرت نے نقش نگار کی ہیں ذرا غور تو کر. رنگ کچا ہے کہ پکا ہے؟ نہ بارش میں دھلتا ہے نہ دھوپ سے اڑتا ہے. یہ کس نے رنگ لگائے؟ ایک مور کا پر ہی دیکھ، اس پر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بال دیکھ، اتنے ہلکے، اتنے خوبصورت، تو دیکھتا رہ جائے گا. یہ نیلا رنگ کس نے بھرا ہے؟ اس کو لمبا کس نے بنایا ہے؟ اس کو نفیس کس نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کرنے کی عادت نہیں ہے. تو انار چیر کر کھا جاتا ہے، لیکن انار کے دانوں میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اس کے اوپر میرے رب نے تیری غذا کے لیے باریک سا خوبصورت سا پردہ قائم کر دیا ہے تاکہ ایک دانہ دوسرے دانے سے لگ کر زخمی نہ ہو، میرے بندے کی غذا خراب نہ ہو. جی انار تو قیمتی ہے، ہر ایک نہیں خرید سکتا. مکی کی چھلی تو آسان ہے نا، دیکھ لے تو مفت مل جائے گی شہر. کس نے دانے جوڑے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ جوڑے ہیں جی. ہم کھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے کھا گئے. میرے رب نے ہر چھلی کے ہر دانے کو گن رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور و فکر کی عادت ڈالو. بزرگ فرماتے ذکر سے فکر افضل ہے، اس لیے کہ ذکر میں شیطان شامل ہو سکتا ہے، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو غور و فکر کرنے والا ہے اللہ کی آیات میں، وہ شیطان کے دسترس سے باہر عمل ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آسمان اتنا اونچا بلند کس نے بنا دیا؟ اس میں ستاروں کی کس نے جناب روشنی کا پیدا کر دی، قائم کر دی؟ بغیر ستون کے اتنی بڑی عمارت قائم ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا. کہیں کسی نے ستون دیکھا ہے؟ دنیا گھومنے والوں سے پوچھو، نہیں. اتنی بڑی عمارت، اور کب سے قائم ہے؟ باپ دادا نہیں بتا سکتے کب سے قائم ہے. آج دن تک مرمت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کہیں سے شگاف نہیں، لیک نہیں، دراڑ نہیں آئی، رنگ خراب نہیں ہوا. آسمان کا اپنا ایک رنگ ہے. رنگ کس نے بھرا ہے؟ اور پتہ ہے یہ آسمان موٹا کتنا ہے؟
تیز رفتار گھوڑے پر اگر کوئی 500 سال دوڑتا چلا جائے پھر آسمان کی موٹائی ختم ہوگی. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دونوں آسمانوں کے درمیان پھر فضا ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے، پھر تیسری آسمان تک پھر مسافت ہے. یہ ذرا جمع کر کے مجھے بتانا، 500 سال، پھر 500 سال، پھر 500 سال، یہ 7 آسمان ہیں. یہ کس نے بنائے؟ رب نے بنائے. یہ خام مال رب کہاں سے لایا؟ یہ نقشہ کہاں سے لایا؟ یہ مٹیریل کہاں سے لایا؟ بنانے والے لوگ کہاں سے آئے؟ رب نے کیسے بنایا؟ کن ہو جا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 7 آسمان 500 جمع کرتے جاؤ نا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش الہی ہے. ارے میرے مصطفیٰ کے عرش پر قدم ہے. یہ آسمان سب نیچے ہیں، وہ سب سے اوپر ہے. مخلوق نیچے ہے، سب سے اوپر میرا نبی ہے. انبیاء نیچے ہیں، سردار اوپر ہے. فرشتے نیچے ہیں، فرشتوں کا آقا اوپر ہے. سبحان اللہ. تو یہ مسافتیں طے کی. کہتے ہیں سال میں آنکھ بند کی کھولی عرش پر. سبحان اللہ. وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا فرماتے ہیں؟ وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کی ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ خدا کا تو کوئی مکان ہے ہی نہیں. یہ سب مکان جو ہیں میرے نبی کے ہیں. سبحان اللہ. وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سبحان اللہ. ذرا مطلبی سماعت فرمائے نا. وہ کمال حسن حضور ہے. سنیوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور کچھ چہرے مرجھا بھی جاتے ہیں. کچھ چہرے مرجھا بھی جاتے ہیں. صحابہ کا ذکر کرو کھل جاتے ہیں، نبی کا ذکر کرو مرجھا جاتے ہیں. اور کیا بیماری ہے؟ صحابی کو کس نے صحابی بنایا؟ یہ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے. جب میں صحابہ کا ذکر کرتا تھا یوں بیٹھ جاتے تھے، اور جب میرے نبی کا ذکر یوں بیٹھ جاتے تھے. ظالموں اور سپاہ صحابہ والوں، صحابہ کو یہ عظمت شان کس نے دی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اہل بیت کو یہ شان کس نے دی ہے؟ ولیوں کو یہ مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اس امت کی شان کس نے بڑھائی ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان. جی تیرے گھر میں، تیری کوٹھی میں کتنے کمرے ہیں؟ تو سب کا مالک ہے. جس کمرے میں چلا جائے جب جی چاہے. تو جس نبی کے سارے مکان ہیں، جب چاہے جس مکان میں آ جائے. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ جس مکان میں چاہے. تو مکان کو رکھ پاک، تو مکان کو رکھ صاف، دل کو بھی رکھ پاک اور صاف. ذکر کر اللہ کا، درود پڑھ نبی پر. انشاءاللہ کبھی کبھی تیرے گھر میں بھی خوشبو آئے گی. تو غلام ہے نبی کا، وہ تیرے آقا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ ہر وقت تیری حال سے باخبر ہیں. سبحان اللہ. آ سکتے ہی نہیں، آئے بھی ہیں. آ سکتے ہی صرف نہیں، آئے بھی ہیں، آتے بھی ہیں. جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں. کتنی ہی مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں. شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. بیماری شدید، علاج فضول، بے فائدہ. سرکار ان کے پاس تشریف لائے.
فرمایا بیٹا فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ فرماتے میں مختصر واقعہ بیان کروں۔ انفاس العارفین ایک کتاب ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے اپنے والد گرامی کے ملفوظات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دوسرا فریق بھی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، بڑی ہستی ہے، بڑی شان ہے، تو ہم تو سب کو ہی ماننے والے ہیں نا، چن چن کر نہیں مانتے، سب کو ہی ماننے والے۔ جو میرے نبی کا غلام ہے وہ تیرا میرا امام ہے، یہ عقیدہ یاد رکھنا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو سرکار نے بشارت سنائی، اور پھر میرے والد نے دل میں خیال کیا کہ کتنا اچھا ہو میرے آقا تشریف فرما ہے، مجھے کوئی منہ مبارک بھی عطا فرما دے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، عرض نہیں کی، سرکار نے اپنی ریش مبارک پر یوں ہاتھ پھیرا تو ایک بال آیا، سرکار نے مجھے عطا فرما دیا۔ کتاب کا حوالہ بتا دیا نا، یہ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، میرے پاس فارسی بھی ہے اردو بھی ہے، دونوں کتابیں ہیں۔ جو فارسی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، اردو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے، انشاءاللہ واقعہ چمک دمک کر تمہیں بتائے گا کہ جو کوئی منبر پر بیان ہوا صحیح ہے۔ فرماتے جب مجھے افاقہ ہوا، بخار اتر گیا، طبیعت سنبھل گئی، اب میں منہ مبارک تلاش کرنے لگ گیا، منہ مبارک مجھے نظر نہیں آیا، یا اللہ یہ خواب ہے، بیداری ہے۔ میں پھر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، مجھ پر پھر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کیفیت میں پھر سرکار تشریف فرمایا، فرمایا تو بال ڈھونڈتا ہے، میں نے تیرے سرہانے کے نیچے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سرہانہ اٹھایا تو منہ مبارک سرکار کا، بڑی نعمت مل گئی، بڑی نعمت مل گئی۔ اب یہ پورے دہلی میں یہ خبر پھیل گئی کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس سرکار کا منہ مبارک ہے۔ لوگوں نے کہا زیارت کریں، تو دوسرے لوگ بھی آ گئے نا، جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی مر گئے، قبر میں مٹی ڈال دی، ادھر کالی دروازے سے آواز آتی ہے وہ مٹی میں مل گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے سلام کو سنے، جواب دے اور تیری بات سنے، مٹی میں مل گئے۔ وہ کہتے ہیں ننگا بابا پیا ہوا اس کی تھانو دینا، کچھ منگنا ہے تو اس کو لو منگو، جس کو کپڑے ہوں چلو رومال ہی دے چھوڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، تیرا بابا لنگا پڑے ہوئے گا ساڑھے دے، الحمدللہ اتھے بھی حکومت کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ کیا حضور نے فرمایا یہ جنت، یہ جو قبر ہے یہ یا تو دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کی کیاری ہے۔ دوزخ کے گڑھے میں منافق کافر جائیں گے، ایمان والوں کے لیے یہ قبر جو ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا جی منہ مبارک کی زیارت کراؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی میں امتحان کے لیے تو اس منہ مبارک کو نہیں زیارت کراؤں گا۔ لوگوں نے اصرار کیا، آپ نے زیارت کی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی سرکار کا اگر واقعی منہ مبارک ہے نا تو اسے باہر دھوپ میں لے جائیں، اگر بادل آ جائے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی حضور کا منہ مبارک ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ امتحان نہیں میں لیتا، میرے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، میں بڑا خوش ہوں، مطمئن ہوں، مسرور ہوں۔ لوگوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ منہ مبارک باہر لے جاؤ۔ جو ہی باہر نکلا سورج شرمندہ ہو گیا، بادل نے آ کر سایہ کر لیا۔ جی آئے کہ نہ آئے، صرف آئے کہ شفا بھی بخشی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے بخشی شفا، منہ مبارک کی خواہش عطا کیا۔ اور دہلی تم نہیں جا سکتے، ویزا نہیں ملتا، سیال شریف تو جا سکتے ہو نا۔ آج بھی وہاں مسجد موجود ہے جہاں خواجہ شمس العارفین کو میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر زیارت کرائی ہے، خلفاء راشدین ساتھ ہیں۔ ہم تو علی المرتضیٰ کے قدموں کی خاک کو بھی ترستے ہیں۔ علی تشریف لائے، عثمان غنی آئے، عمر فاروق جلیل القدر، حضرت صدیق اکبر یار غار تشریف لائے اور خواجہ شمس العارفین کی دستار بندی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، بڑے بڑے مقامات پر سرکار تشریف لائے۔ دہلی میں آج بھی
حوض شمسی موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے کی بات ہے، اور دہلی پر حکومت کرتا تھا شمس الدین التمش، بڑے نیک بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پارسا، ہاں جی، شب زندہ دار، کبھی عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوا۔ یہ فیض کس کا ہے؟ کامل مرشد کا۔ رات کو جب تک آ کر یہ دہلی کا تاجدار خواجہ قطب الدین کے قدم نہیں دباتا، اپنے محل سرا میں جا کر آرام نہیں کرتا۔ رات کا وقت ہے، سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ دہلی کا میدان ہے، کسی جگہ حضور سید عالم وضو فرما رہے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، غلام کو بلایا کہ جلدی جاؤ خواجہ قطب صاحب کی خدمت میں، عرض کرو میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الافطاب نے فرمایا کہ اس کو کہہ جلدی تیار ہو کر آ جا، وضو کر کے، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کے جلدی آ جا، میں اس مقام پر جا رہا ہوں جہاں سرکار تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دہلی کا تاجدار حاضر ہوا، حضور اسے لے گئے اس میدان میں جہاں سرکار نے وضو فرمایا۔ خواب کی بات نہیں، وضو کا پانی موجود ہے، خواب کی بات نہیں ہے، وضو کا پانی فرمایا۔ یہ ہے سرکار کے گھوڑوں کے قدم، یہ ہے سرکار کے وضو کا پانی۔ شمس الدین نے وہاں حوض تالاب بنوا دیا جسے حوض شمسی کہتے ہیں۔ اس حوض شمسی کے ساتھ ارد گرد بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں جنہوں نے وصیت کی ہے ہمیں سرکار کے اس مقام کے قریب دفن کرنا۔ ان میں سے ایک ہستی جن کا میں اکثر حوالے کے طور پر نام لیا کرتا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی، برکت النبی فی الہند، جو حدیث پاک لے کر ہندوستان میں تشریف لائے، ان کا مزار مبارک بھی وہاں ہے، حوض شمسی۔ دیکھا خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال نے انسان کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اپنے آقا کریم کا دیدار کیا ہے۔ اور بھی کوئی تھا دیدار کرنے والوں میں؟ کوئی دوسرا بھی تھا؟ وہ نظر نہیں آئیں گے، ان کا پوتا موجود ہے زیارت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے جد امجد نے بھی سرکار کی زیارت کی ہے، تو پھر مجھے ممبر پر بیٹھنے کا حق ہے نا؟ ممبر پر بیٹھنے کا حق ہے۔ میں اس کی اولاد میں سے ہوں جس نے بیداری میں اپنے مرشد کے قدموں کی خاک کے طفیل بیداری میں روح مصطفیٰ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی دوستو، میں نے بڑا آپ کا وقت استعمال کیا، بڑا وقت استعمال کیا۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک شکوک و شبہات ہیں۔ یہ رب رفع کرتا ہے۔ ابو جہل کے شکوک و شبہات چاند ٹکڑے ہونے کے باوجود نہیں ختم ہوئے۔ ہاتھ میں کنکری نے کلمہ پڑھا ہے، شکوک و شبہات نہیں ختم ہوئے۔ قرآن پڑھا ہے، اہل زبان تھا، قرآن کو سمجھا ہے، شکوک و شبہات نہیں ختم ہوئے۔ نبی کا رخ زیبا دیکھا ہے، شکوک و شبہات ختم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ ہی سے دینے والا ہے۔ دوستو، جس کے جد امجد نے اپنے مرشد کریم کے قدموں کی خاک طفیل بیداری میں سید المرسلین رحمت للعالمین کا دیدار کیا ہو، اس کا فرزند اگر مدینہ پاک جائے اور نبی پاک کی صرف زیارت کر کے واپس آ جائے تو پھر کیا کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ ابھی کو لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ارے تیرے باپ کا دین ہے، قرآن و حدیث میں سمجھتا ہوں، تو سمجھتا ہے جی؟ اگر عالم ہے تو میرے سامنے آ، تو بات کرنی ہے تو قرآن کی آیت سے بات کر، بات کرنی ہے تو نبی کی حدیث سے بات کر، اس کے علاوہ میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پاس حدیث ہے، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ۔ اور تمہارے کانوں نے آج دن تک یہ حدیث کسی سے نہیں سنی۔ میں کتاب لے کر بیٹھا ہوں، میرا نبی فرماتا ہے کوئی کام نہیں اس کے ذہن میں، کوئی سوچ نہیں ذہن میں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی اور ارادہ نہیں، عرب میں آیا ہے فقط میری زیارت کے لیے، قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، میری پناہ میں ہوگا۔ اور الحمدللہ میں کعبہ شریف سے غافل نہیں، میں نے 3 حج کیے ہیں، 5 عمرے کیے ہیں۔ ریاکاری سے اللہ بچائے۔ ویسے تو میں بتانا چاہتا ہوں میں حج کے فریضوں سے فارغ ہوں، ایک دفعہ حج کر لو فارغ، کعبے کا حق ادا ہو گیا۔
نماز جتنی دفعہ پڑھتے ہیں کعبے کا حق ادا کرتے ہیں. کعبہ ناراض نہیں ہے، کعبے نے شفاعت نہیں کرانی. کعبۃ اللہ بڑی عظمت والا ہے، شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہے. شفاعت کون کرے گا؟ آمنہ قدر یتیم شفاعت کرے گا. تیرے دل کے شکوک و شبہات میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحت عطا فرمائے، دور ہو جائے. میں نے جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، میں تمہیں بھی کہوں گا، بلکہ جو میرے ہاتھ میں ہوگا میں اسے مجبور کروں گا. اگر تو نے حج عمرہ کیا ہو سیدھا مدینے جا، سیدھا واپس، سیدھا مدینے جا، سیدھا واپس آ جا، تاکہ مدینے والا کہے یہ پاکستان سے صرف میرے لیے آیا ہے، پاکستان سے صرف میرے لیے آئے. یہ 1,00,000-1,50,000 روپیہ خرچ کیا ہے، صرف میرے لیے کیا ہے. میری قدموں میں سر جھکانے کے لیے آیا ہے، میری زلفوں کو داد دینے کے لیے آیا ہے، میرے رخ انور کے جلووں پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے. ہم تو عاشقوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کس خیال میں ہے؟ اور ایک کالجوں کا تربیت یافتہ، کیا کہا اقبال نے، وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. تیرے کالج میں کوئی غزالی آیا ہے؟ تیرے کالج میں کسی حجت الاسلام امام غزالی نے تجھے لیکچر دیا ہے؟ تیرے کالج میں کوئی داتا علی حجویری آ کر تصوف و طریقت کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے آیا ہے؟ تیرے کالج میں کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا غلام آیا ہے؟ کوئی بابا فرید کا نام لینے والا آیا ہے؟ کوئی شمس العارفین کا فدائی عاشق آیا ہے؟ ارے وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں. کرگس سمجھتے ہو؟ کوئی مردار مر جائے نا جی تو پھر وہ منادی دے دیتے، سارے جمع ہو جاتے، وہ بڑے بڑے، انہیں کیا کہتے ہو؟ گدے. وہ کرگس ہے. یار کرگسوں میں پلنے والا شہبازی کے انداز کیا جانے. دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا. میرے حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ مسئلہ پھر کسی نے چھیڑا ہے. مجھے چھیڑتے ہو تو پھر میں چپ نہیں رہ سکتا. کو تو فرید حق فرید یا فرید. سامعین توجہ فرمائیں، دوستو توجہ کرو. جن لوگوں کی میں نے زیارت کی ہے گجرات والوں، تم نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے ہوئے. جن کی میں نے زیارت کی ہے، قدم چومے ہیں، جوڑے سیدھے کیے ہیں، اور الحمدللہ میں نے کتنے اولیاء کرام کو نمازیں پڑھائی ہیں. یہ ان کا کرم ہے، میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا آگے ہو نماز پڑھا. اس لیے بات سمجھنی ہو میرے پاس آ کر سمجھا کرو. ادھر ادھر یہ چوں مجھے اچھی نہیں لگتی. جس نے سمجھنی ہو میرے پاس آئے. کوئی میرا سیکورٹی والا نہیں، پاسبان نہیں، دربان نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. کھلا آئے مجھ سے بات کرے. چلو مسجد میں تو میں پکڑا جا سکتا ہوں نا. میں تمہیں حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات سنانا چاہتا ہوں. تمہارے باپ دادا نے پاکستان میں یا گجرات میں کوئی دین کا جھنڈا قائم نہیں کیا. میرے جد امجد نے دین کا جھنڈا قائم کیا ہے. مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں بات کروں اور دھڑلے سے بات کروں. میں کسی آگے ہاتھ پھیلاؤں کہنا جا پڑے ہم تجھے چندہ نہیں دیتے، اور جب میں مانگتا ہوں اپنے رب سے مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ ادارہ کسی کی مدد سے نہیں چل رہا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. جو اس چراغ میں تیل ڈالے گا اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، اس کی اپنی نجات کا ذریعہ. ورنہ یہ چراغ جو پیر سیال نے جلایا ہے قیامت تک جلتا رہے گا. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں خواجہ شیخ المشائخ سلطان المشائخ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہے. آپ کا ایک مرید حج کے لیے گیا ہوا تھا، حج کر کے پیدل ہی گیا پیدل ہی واپس آیا. جب آپ کی مجلس میں پہنچا حضور محبوب الہی اس وقت یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ حج کے تو فعل کعبے کے تو فعل نبی پاک کی زیارت نہیں کرنی چاہیے. جو بھی زیارت کرے وہ گھر سے سپیشل نبی پاک کے ارادے سے سفر کرے. حدیث بھی سنائی، ملفوظ بھی پیش کر رہا ہوں. وہ مرید آ کر قدم بوس ہوا،
اور اس نے یہ مسئلہ سنا. یہ مسئلہ حضور نے کیوں بیان فرمایا؟ اسی کے لیے بیان فرمایا جو حج کر کے حضور کی زیارت کر کے آ رہا ہے. فرمایا حج کے تو فعل نبی پاک کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، اسپیشل گھر سے ارادہ لے کر جانا چاہیے. عاشق تھے، مرید تھے، صادق. جی صادق مرید. صادق مرید کون ہوتا ہے؟ جس کا ارادہ نہ ہو، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، پیر کا ہی ارادہ، وہ مرید صادق ہے. ہاتھ دینے سے مرید نہیں بنتا. اپنے ارادے کی نفی کر، جی میں کچھ نہیں، میں کچھ سوچ نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ فرمائے میں کیا کروں؟ دیکھا یہاں مجھے میرے پیر نے پہنچایا. میں تو سکول پڑھتا تھا نا. فرمایا چھوڑو سکول، دین پڑھو. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. میرے مرشد نے فرمایا چھوڑو سکول، دین پڑھو. چھوڑ دیا سکول، دین پڑھا. یہ کس کا کمال ہے؟ میرے مرشد کا کمال، میرے مرشد کا کمال ہے. آج بہار ہے کہ نہیں یہاں؟ الحمدللہ بہار ہے کہ نہیں؟ کوئی سمجھے نہ سمجھے کتنے طلباء قرآن پاک حفظ کر کے جا چکے ہیں. کہاں کہاں پڑھاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں چلے گئے. کتنے عالم بن کے گئے. کتنا قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے. آپ کے بچے سو رہے ہوتے ہیں صبح 4 بجے. میرے مدرسے کے بچے قرآن پاک لے کر قاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اس پر بھی یہ اعتراض ہے، اتنا سویرے بچوں کو جگاتے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. ہاں بھائی خرگوش تو ہم ہیں نہیں کہ سوتے ہی رہیں. سویرے جاگتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے. سویرے جاگتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے. من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کے طلبگار ہوتے ہیں راتیں جا کر گزارا کرتے ہیں. تو دنیا کا بندہ ہے، رب کا بندہ نہیں. کیا فرماتا ہے رب کا قرآن؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے وہ بندے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. لونڈی خریدی خدمت کے لیے بزرگ نے، گھر لے آیا، رات گزری، سو گیا. لونڈی نے مصلی بچھایا، وضو کیا، سجدے شروع کر دیے، فارغ ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ جو تجھے میرے ساتھ پیار ہے اس کے طفیل مجھ پر رحم کرا. مالک جاگ گیا، آنکھ کھل گئی. یہ کون رو رو کر دعا مانگ رہی ہے اور غلط دعا مانگ رہی ہے؟ بندے کو رب سے پیار ہوتا ہے. یہ کہتی ہے یا اللہ جو تجھے میرے ساتھ پیار ہے. رب تو غنی عن العالمین ہے، بندے کو پیار ہوتا ہے. یہ بار بار لونڈی کہہ رہی یا اللہ جو تجھے میرے ساتھ پیار ہے مجھ پر رحم کر. آخر نہیں رہ سکا، جھڑک دیا. لونڈی کیا کہہ رہی ہے؟ میرے مالک میں صحیح کہہ رہی ہوں. نہیں، یوں کہے اے اللہ جو مجھے تیرے ساتھ پیار ہے. جی نہیں، رب کو میرے ساتھ پیار ہے. ایسا نہ کہے اے اللہ جو مجھے تجھ سے پیار ہے. میں یہی کہوں گی کیونکہ اصل یہی ہے. پھر پوچھا اس کو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رب کو پیار نہ ہوتا تجھے نہ سلاتا، مجھے نہ جگاتا. رب کو پیار تھا، جگا لیا. اٹھ میرے دروازے پر آ، میں تیری گریہ زاری سننا چاہتا ہوں، میں تیرے آنسو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا ذکر سننا چاہتا ہوں. مجھے میرے رب کا مجھ سے پیار ہے، مجھے رب سے نہیں پیار، اس کو پیار ہے. جن سے رب پیار کرتا ہے وہ راتیں جاگ کر گزارتے ہیں. تو اپنے بیٹے کو تھپکی دے کر سنا، وہ ممبر پر نہیں بیٹھ سکے گا، مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکے گا. ممبر مصلی نبی کا ورثہ ہے، اس پر وہی قائم ہوتا ہے جو راتوں کو قرآن پڑھ کر جاگ کر گزارتا ہے. سلطان محبوب الہی نے فرمایا کہ حضور کی زیارت کے لیے گھر سے ارادہ لے کر جانا چاہیے. وہ ایسا مرید صادق تھا کہ بیٹھا ہی نہیں ہے. اسی وقت مدینہ پاک روانہ ہو گیا، اسی وقت مدینہ پاک روانہ ہو گیا. اور میں دعا کرتا ہوں یہ چنگاری تجھے بھی ملے، تیرے دل میں سلگے اور تجھے چین سے نہ بیٹھنے دے، نہ سونے دے، نہ کوئی کام کرنے دے. تیرا کلینک بند ہو جائے، تو اپنے یار کی محبت میں گم ہو جائے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں. ہم خود اسی راستے پر چلنے والے ہیں، یہی رب سے مانگتے ہیں اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی
توفیق دے، کہو آمین۔ گھر والے تو ناراض ہوں گے نا، بچے بھی ڈر جائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں کو پسند نہیں ہوگی، لیکن اللہ پسند کرے گا کہ یہ بندہ یہ کیوں بیزار ہے دنیا سے، یہ کیوں بے قرار ہے، یہ میری یاد میں۔ ہاں سن لو حدیث، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک کا دیدار کرنے کا شوقین ہے، رب سے ملنے کا شوق ہے، رب اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ ہاں میرے بندے، اگر تو مجھے ملنے کا شوق رکھتا ہے، میں تیرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ جس کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ یوں قائم ہو جائے نا، وہ کہ اللہ آئے فرید، وہ کہے اللہ، وہ کہے فرید، وہ کہے اللہ، اللہ کہے فرید۔ یہ رات گزر رہی ہے میرے دوستو، یہ رات گزر رہی ہے، میں تجھے پکارتا ہوں، تو مجھے پکارتا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں، تو مجھے پکارتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔